أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 12ویں پارے کا خلاصہ، اس کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے، لیکن اس کا آغاز ہم کریں گے سورہ ہود کے شروع سے، یعنی یہ 5 آیات 11ویں پارے کے آخری حصے سے تعلق رکھتے ہیں، آغاز ہم وہی سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورت کا نام سورہ ہود ہے، مکی صورت ہے، اور آیت نمبر 50 سے اس صورت کا نام لیا گیا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اس صورت کا جو غالب عنوان ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہے، لیکن سب سے پہلا عنوان جو اس صورت کا ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت۔ شروع میں حروف مقطعات ہے، پھر اس کے بعد قرآن کے حوالے سے کہ اس کی آیات پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے کہ جو دانا اور باخبر ہے، اور مرکزی مضمون اس صورت کا بھی، اور جیسے میں نے کہا قرآن کا بھی شروع سے، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت اور بندگی نہ کرو، توحید، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اللہ ہی سے مغفرت مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھا سامانی زندگی عطا کرے گا۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت بعد میں بھی آئے گی کہ اگر کوئی شخص اپنی پریشانی کو خوشحالی میں بدلنا چاہے تو یہ 2 کام اسے کرنے ہوں گے، نمبر 1 استغفار اور نمبر 2 توبہ۔ اس کے حوالے سے کچھ تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ پھر سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے، رب کے پاس اتنی قدرت ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، سب کو اللہ رزق دیتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ذی-روح اشیاء کے 10 لاکھ انواع و اقسام ہے، 10 لاکھ انواع و اقسام۔ انسان تو ان میں سے ایک خاص قسم ہے، ایک نوع ہے، اس کے علاوہ بھی 10 لاکھ اقسام ہے کہ جو آج تک انسانی مشاہدے میں آئے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا وسیع رزق دیتا ہے کہ انسان کا رزق تو ان کے رزق کے مقابلے میں ذرہ جتنا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا 6 دن کے اس میں مدت میں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی سلطنت پانی کے اوپر تھی، اور یہ سارا کائنات بنائے اس مقصد کے لیے تاکہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا عنوان ہے جو آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 24 تک ہے، اس کے اندر رسالت اور قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ لوگوں کے مختلف قسم کے اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض ان لوگوں کا یہ بھی تھا کہ اس پیغمبر کے پاس خزانے کیوں نہیں ہے؟ یہ اگر اللہ کا نبی ہوتا تو کوئی بڑا مالدار آدمی ہوتا، کوئی بڑا وڈیرا اور جاگیردار قسم کا آدمی ہوتا، کوئی بڑا کاروباری آدمی ہوتا، اور یا اس کے ساتھ فرشتے اترتے، ہم دیکھ لیتے، لیکن اس کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ پیغمبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس خزانے ہو، اس کے پاس فرشتے اترے اور جو تمہیں نظر بھی آ جائے۔
پیغمبر آپ ہی کی طرح انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ اور چنیدہ بندہ ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا قرآن پہ اعتراض تھا کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے یہ بنا رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر آپ لوگ شک میں ہو، آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پیغمبر خود اپنی طرف سے بناتا ہے، تو اس جیسی 10 صورتیں آپ لوگ بھی لے ہو نا، آپ کے پاس بھی، آپ بھی تو عرب ہو، آپ لوگ بھی تو فصیح اور بلیغ لوگ ہو، اور جو تمہارے بس میں ہے سب کو بلاؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اگر وہ معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کے علم سے نازل ہوا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا بھی تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد نیک عمل لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اور برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، کہ جو آیت نمبر 25 سے شروع ہو جائیں گے اور سورت کے اختتام 123 تک چلے گا۔ سب سے پہلا واقعہ جو یہاں پہ بیان ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا دعوت دی اور کتنے عرصے تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، 950 برس تک، جو قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، رب کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرو۔ اور سرداروں نے حسب معمول حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہ جواب دیا۔ نوح علیہ السلام کی نبوت پہ بھی یہ اعتراض تھا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہوں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تسلی ہے، یعنی یہ کوئی نئے اعتراض نہیں ہے تمہارے اوپر، یہ تو نوح علیہ السلام کے اوپر بھی اعتراض تھا، یہ تو اس کے بعد بھی جتنے انبیاء تھے سب پہ یہ اعتراض تھا۔ اور جو سردار تھے اس زمانے میں بھی نہیں مان رہے تھے، اب بھی نہیں مان رہے، لیکن کسی کے نہ ماننے سے حق ناحق نہیں ہوتا، اور کسی کے ماننے سے ناحق حق نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام پہ بھی اعتراض تھا کہ جو آپ کے ساتھ چلنے والے وہ تو بے سوچے سمجھے کمزور قسم کے لوگ ہیں، یعنی بے وقوف لوگ ہیں کہ جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج بھی لوگ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، حماس کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی قوت سے کیسے ٹسل لیے ان لوگوں نے، یہ لوگ تو اپنے مفادات کو جانتے ہی نہیں ہے۔ تو جو تمہارا ساتھ دینے والے ہیں، نوح علیہ السلام سے کہا، وہ تو بے سوچے سمجھے، یہ تو وہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے اور اپنے اخلاص کا ثبوت اس بات سے ہر پیغمبر نے دیا کہ میں تم سے مال تھوڑی مانگتا ہوں، یعنی کوئی لالچ ہو بندے کو، اسی کے لیے بندہ کام کر رہا ہو۔ ہمارا لالچ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ 950 برس تک لوگوں پہ اثر نہیں ہوا، بہت توڑے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ اب کشتی بنائے، اور جتنے لوگ مسلمان ہو گئے اب کسی اور نے ایمان نہیں لانا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، عظیم کشتی تھی، اور یہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی۔ لوگ اس کی کشتی کے پاس سے گزر کے مذاق کرتے تھے، تو کہتے تھے نوح علیہ السلام سے کنت نبیا فمتی صرت نجارا، آپ تو نبی تھے، تو پھر یہ ترکاڑی کا کام آپ نے کب سے شروع کیا؟ اور پھر کہتے تھے کہ چلو نوح علیہ السلام تو کیسی کشتی بنا رہے کہ جو خشکی کے اوپر بھی چلے گی، یہ بلا کیسی کشتی ہوگی؟ بہرحال ایک خاص وقت پہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنے گھر والوں کو اور ہر قسم کے جانوروں سے ایک ایک جوڑا کشتی کے اندر چڑھانا شروع کرے۔ نوح علیہ السلام نے چڑھایا، گھر والوں میں سے بیوی اور بیٹے نے ساتھ نہیں دیا، وہ دونوں پیچھے رہ گئے، اور کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ نہیں چھوڑا کہ جو نوح علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے۔ بیٹے سے تو کہا نوح علیہ السلام نے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ کے جان بچا لوں گا، میں نہیں چڑھ رہا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ میرا بیٹا بھی میرے اہل سے، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ اس کا تو عمل ہی غیر صالح ہے، لہٰذا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی جان نہیں بچ سکتی۔
نوح علیہ السلام کی بیوی بیٹا پوری قوم اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دی پانی کے ذریعے۔ اور روایات کے اندر آتے تقریباً 80 افراد تھے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہ لوگ بچ گئے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے قوم کو ہو بہو یہی دعوت دی، یعنی کہا نا سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو ماخذ ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ایک ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور طاغوت کی اطاعت نہ کرو۔ انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، خالص توحید کی دعوت کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ محض جھوٹ گڑ رکھے آپ لوگوں نے، اور پھر اپنی قوم سے کہا میں تم سے اجرت تو نہیں مانگتا، میرے اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، تم اس سے بھی عقل نہیں سمجھتے۔ اور پھر دو باتیں جیسے میں نے پہلے کہا ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بتائی، یہاں سارے پیغمبروں کی دعوت میں یہ بات آئے گی تقریباً، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اللہ کی طرف سے استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ رب العزت آسمان کے دہانے کھول دے گا، موسلادھار بارشیں تمہارے اوپر برسائے گا، تمہاری موجودہ قوت پہ مزید قوت تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو توبہ اور استغفار ہر پریشانی کا حل۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ نبی علیہ السلام سے کہا اللہ تمہاری امت کو عذاب نہیں دے گا جب آپ ان کے درمیان ہو یا یہ لوگ استغفار کرتے۔ تو اب اللہ کے نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے کا دوسرا وظیفہ ہمارے پاس ہے اور وہ استغفار ہے۔ تو وظائف بھی زیادہ پوچھتے کون سا وظیفہ کرے، فلاں پریشانی فلاں، ہر پریشانی کا حل استغفار۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا بچے نہیں ہو رہے، اس نے کہا استغفار۔ کسی نے کہا زمین سوکھ گئی بارشیں نہیں، اس نے کہا استغفار۔ کسی نے کہا مقروض ہو پریشان ہو تو حسن بصری نے کہا استغفار۔ کسی نے کہا بیماری ہے تو اس نے کہا استغفار۔ تو تمام پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار ہے۔ اس کے بعد پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ صالح علیہ السلام کی دعوت بھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں زمین کے اندر آباد کیا، لہٰذا دو کام تم بھی کرو۔ اس نے بھی اپنی قوم سے کہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اور اللہ کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب بھی اور جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوالات کیے، الٹے سیدھے ان سے فرمائشی معجزات مانگے۔ فرمائشی معجزہ اونٹنی کی صورت میں ان کو دیا گیا، لیکن اس کو وہ لوگ برداشت نہیں کر سکے، مار ڈالا اس کو، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ضمنی تذکرہ ہے، بنیادی مقصد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا ہے۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، علاقہ بھی ساتھ ساتھ تھا، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور پھر اس کے بعد یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑی بیماری تھی ان لوگوں کے اندر، وہ ہم جنس پرستی کی بیماری تھی ان لوگوں میں۔ مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا تھا، اور روئے زمین کے اوپر یہ سب سے پہلے لوگ تھے جن لوگوں نے اس طرز اور طریقے کو اپنایا تھا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے اگر لوط علیہ السلام کی قوم یہ کام نہ کرتی تو شاید لوگوں کو معلوم نہ ہوتا، لیکن سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ بدعملی شروع کی، اس کے موجد یہ لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان لوگوں کو، لیکن وہ لوگ سمجھنا تو دور کی بات ہے، بدعملی چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر آپ بہت پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے تو ہمارے درمیان سے چلے جاؤ، ہم تو یہ کریں گے۔ بلکہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے تو ان لوگوں نے فرشتوں سے بھی مطالبہ کیا، لوط علیہ السلام سے ان کا بھی مطالبہ کیا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، صورتوں میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اس قوم کو اللہ نے بدترین عذاب میں مبتلا کیا۔ پہلے ان کو اٹھایا آسمان کے قریب تک، پھر وہاں سے اوندا ان لوگوں کو گرایا گیا، الٹ دیے گئی ان کی بستی، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر اوپر سے پتھروں کا عذاب بھی ان لوگوں کے اوپر برسایا۔ اب بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ بیماری ہو تو ان کو اس طرح کی سزا دینی ہوگی، ان کو کسی بلند عمارت پہ لے جا کے وہاں سے گرانا ہوگا، اور گرانے کے بعد پھر ان کے اوپر پتھروں کی برسات کرنی ہوگی، ان کو سنسار بھی کرنا ہوگا۔
تو یہ جو ریپ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے خود بخود اگر کسی ایک بندے کو بھی اس طرح سزا دی گئی تو. لیکن ہم اللہ سے بھی زیادہ رحیم بنتے ہیں نعوذ باللہ. رب سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. اللہ نے یہ سزا اس لیے دی تاکہ لوگوں کی عزت محفوظ ہو جائے, قوم صحیح راستے پہ زندگی بسر کرے. اہل مدین کا تذکرہ ہے, ان کی طرف اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. شعیب علیہ السلام کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو, رب کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. دیکھو توحید. اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. ان کے اندر معاشرتی بیماریوں میں جو سب سے بڑی بیماری تھی اس قوم میں, وہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے, 2 نمبریاں کر رہے تھے, گیج ان کا صحیح نہیں تھا, مقدار ان لوگوں کا صحیح نہیں تھا, جس کی وجہ سے قوم برباد ہو گئی. ساری خرابی ہمارے اندر موجود ہے. یہ ساری ڈنڈی ہم لوگ مارتے ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں. وہ لوگ تو خیر مسلمان نہیں تھے, وہ تو کافر تھے, لیکن ہم مسلمانوں کے باوجود وہ سارے اعمال کرتے ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں, جو اللہ کے قہر کو دعوت دینے والے بدعملیہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اس میں بڑی برکت ہوگی, اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. حلال رزق میں جو بچت ہوگی, اس میں جو برکت ہوگی, وہ ناقابل بیان ہے, بیان نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگ مارا ماری میں لگے ہوتے ہیں, ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آیا. ایک سخت دھماکے نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور سارے لوگ ہلاک ہو گئے, ایک لمحے میں ہلاک ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ آیا, اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے. فرعون جیسے جابر اور ظالم کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر ما تحت الاسباب کوئی طاقت نہیں تھی, لیکن رب کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ میدان میں تو پیش کرو. کبھی ہمارے مذہبی لوگوں کو کبھی طاقت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو قوت نہیں ہے. قوت الا ان القوت للہ جمیع, قرآن میں اللہ نے فرمایا ساری طاقت اللہ کے پاس ہے, تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ کی طاقت آپ ہی کے پاس تو آ جائے گی, اور کس کے پاس جانے اللہ کی طاقت کو. پھر فرمایا اس طرح اللہ تبارک و تعالی بستیوں کو ہلاک کرتا ہے جب وہ لوگ ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اپنے نبی کا کہنا نہ مانا تو جس طرح عذاب ان لوگوں پہ آیا تو آپ کے اوپر بھی آئے گا. اگرچہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, لیکن جزئی عذاب تو آ رہا ہے, انفرادی عذاب تو آ رہا ہے. اللہ کی پکڑ میں تو ہے یہ لوگ. جب یہ لوگ نہ مانے تو اس کے بعد پھر اس پارے کا جو اگلا عنوان ہے جو سورہ یوسف سے شروع ہوتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے لے کر 52 تک جو اس پارے میں ہے, 12ویں پارے میں, اس کا خلاصہ یہاں بیان کریں گے. پھر اس کے بعد 52 کے بعد انشاءاللہ پھر 13ویں پارے میں اس کا خلاصہ آ جائے گا. تو آیت نمبر 1 سے لے کر 52 تک اس میں جو یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں جو بنیادی نکات ہے اس کو بیان کرتے ہیں. سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے, اور یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس صورت کا پورا موضوع بھی ہے. یہ واحد واقعہ قرآن میں کہ جو ایک جگہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. کیونکہ یہودیوں نے کفار مکہ کو کچھ سوالات بتائے تھے, ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان نبی علیہ السلام سے سوال کرے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گی, جبکہ ان کا سارا تعلق تو شام سے تھا. اس وقت یہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, اس کے اندر بڑی نصیحت ہے کہ لوگ چاہے کچھ بھی کرنا چاہے, اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں, کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا, رب کے منصوبے میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا, کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ اپنے ابو سے کہا, اے باجان میں دیکھتا ہوں 11 ستارے, سورج اور چاند اپنی طرف سجدہ کرتے ہوئے. تو والد نے کہا خواب بہت اچھا ہے, لیکن بھائیوں کو مت بتانا. بھائیوں کو کیوں نہ بتائے, وہ آپ کے خلاف سازش کریں گے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا, انسان مسلمان آدمی حسد بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا مان سا کبھی بنی یعقوب, کیا آپ کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ یاد نہیں ہے کہ مسلمان حسد کرتے یا نہیں کرتے؟ تمہارے اپنے بھائی تمہارے ساتھ حسد کرنے لگ جائیں گے. بہرحال کسی طرح ان لوگوں کو خواب کا پتہ چلے یا خواب کا تو نہیں چلا پتہ, لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ہم سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں, آنکھوں کا تارہ اسی کو بنایا ہے. تو سارے بھائیوں نے مل کے اس کے خلاف سازش کی,
اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک بہانے سے لے کے جا کے آپس میں مشورے سے ایک کنویں کے اندر، غیر آباد کنویں میں ڈال دیا۔ قافلہ وہاں سے آ رہا تھا، انہوں نے اس کو سامان تجارت سمجھ کے، غلام سمجھ کے ان لوگوں نے وہاں سے اٹھایا، مصر لے گئے اور مصر کے اندر جا کے ان کو بیچ دیا قافلے نے۔ بھائی واپس آ کے اپنے ابو کے سامنے رونا دھونا شروع کیا کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھایا، اور اس کے قمیض کو ان لوگوں نے شکار کا خون لگایا۔ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ انہوں نے قمیض دیکھ کے فرمایا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، قمیض کو تو اس نے کچھ نہیں بولا، قمیض کو تو پاڑا بھی نہیں اور بچے کو کھا لیا، لیکن اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میں صبر جمیل کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی نعم البدل مجھے عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ اس کو مصر کے اندر بیچ دیا گیا، تو عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کے بارے میں کہ وہ مکمل بادشاہ تھے یا کوئی حکومتی نمائندہ تھے، دونوں اقوال ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی حکومتی شعبے کے بڑے افیسر تھے جنہوں نے اس کو خرید لیا، اور بے اولاد بھی تھے، تو اپنی بیوی سے کہا، بیگم سے کہا کہ اس کا گھر میں دیکھ بھال کریں گے، اس کا خصوصی خیال رکھے، کیونکہ یہ شکل و شباہت سے غلام نہیں لگ رہا، تو یہ ہمیں نفع دے گا، یہ کوئی بڑا زیرک آدمی لگ رہا ہے، نوجوان لگ رہا ہے، یا اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی جس کو جو کچھ دینا چاہے، انہوں نے راستے سے ہٹانا چاہا، اللہ نے جا کے اس کو مصر کا بادشاہ بنایا، ورنہ اگر ان کے پاس ہوتا تو شاید مصر کا بادشاہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ خود ان لوگوں نے اس کو مصر بھیجا، اور مصر جا کے انہوں نے اپنے کردار سے اس مقام تک پہنچے، اپنے کردار سے پہنچے۔ ہماری تفسیر نے لکھا ہے کہ نفسانی خواہش کو روکنے والا شخص غلام بنا کے بھیجے گئے تو جا کے حکمران بن گئے، اور جس نے خواہش نفس کا اس کی پیروی کی، اس کو دبائے نہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، تو جنت میں ہونے کے باوجود وہاں سے نکال دیے گئے۔ بہرحال یہ اس کے گھر میں رہ رہے تھے، پھر عزیز مصر نے اس سے اس کی عزت کا مطالبہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس نے مجھے گھر میں رکھا اور میں ان کے گھر والوں پہ بری نظر رکھوں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پسانے کی طرح طرح کے حربے استعمال کیے، لیکن جب سب میں وہ ناکام ہو گئی تو پھر ڈٹائی کے ساتھ اس نے مصر کی دیگر عورتوں کو بھی برائے دعوت دی کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے ہو، کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ فرشتہ صفت انسان ہے، انتہائی خوبصورت انسان ہے، آپ دیکھیں گی تو تمہیں بھی کچھ شعور نہیں رہے گا، اس لیے میں مجبور تھی، میں نے اس سے اس کے جسم کا مطالبہ کیا۔ عزیز مصر نے اس مسئلے کو دبانے کے لیے کہا کہ میں آپ کو جیل بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اے اللہ، جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بدعملی سے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی ایسے کردار کا مظاہرہ کیا کہ جیل والے سارے اس کے گرویدہ ہو گئے، بالخصوص خوابوں کی تعبیر کی اللہ نے اس کو بڑی مہارت دی تھی، تو جب اس کو مہارت دی تو جیل میں دو لوگوں نے خواب دیکھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتا دی اور کہا آپ میں سے جو بندہ چوٹ جائے تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرے کہ میں بھی جیل میں ہوں۔ جو چوٹ گیا بعد میں بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس نے کہا مجھے جیل بھیجو، جیل میں ایسا ایک آدمی موجود ہے جو تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دے گا۔ جیل گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھ کے واپس آئے، بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا ایسا بندہ تو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اتنا سمجھدار آدمی اور جیل میں ہو، اس کو تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کو تو حکومت چلانا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو گئے۔ پھر آگے مزید کیا ہوا تو 13ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز مزید اس صورت کا خلاصہ بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔